بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم ہر شعبہ زندگی سے متعلق وظائف آپ حضرات کو بتلاتے رہتے ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ ہمارے جو عام امور زندگی ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہیں، چاہے وہ قضاء حاجات ہیں، یعنی ایک زندہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان تمام ضروریات سے متعلق ہماری کوشش ہوتی ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کر رہا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% جو امور زندگی ان کے ہم وظائف بتاتے ہیں یا بتا سکتے ہیں، لیکن جس چیز پر ہماری یعنی جہاں تک ہماری پہنچ ہے یا جہاں تک ہمارے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں، وہ وظائف الحمدللہ ہم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو آج بھی میں اسی حوالے سے ہی ایک وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ بنیادی طور پر سر درد سے متعلق ہے، چونکہ آج کل یہ ایک ایسی کامن بیماری بن چکی ہے کہ ہر دوسرا بندہ سر درد میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی کچھ وجہ ہمارے ذہنی تفکرات بھی ہیں، کچھ وجہ ہمارا یہ کمپیوٹر اور موبائل کا بے جا استعمال بھی ہے، اور کچھ وجہ ہماری جو بے خوابی ہے اور بے وقت سونا، بے وقت اٹھنا یا نیند کی کمی بھی ہے۔ یہ ساری وجوہات مل کر ہمیں سر درد کا مریض بنا رہی ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے جو معمولات ہیں، جو سونے جاگنے کے معمولات ہیں، اس پر بھی غور کی ضرورت ہے۔ اپنا یہ جو بے جا استعمال موبائل کا ہے اور کمپیوٹر کا ہے، چلو کمپیوٹر کا تو عام طور پر ہم پروفیشنل لائف میں یا پروفیشنلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم تھوڑی دیر دماغ کو آرام دیں، یعنی ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بجائے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اگر آپ نے فریش ہونا ہے، انٹرٹین ہونا ہے، تو انٹرٹین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل، دماغ، اعصاب کو فریش کریں، نہ یہ کہ اور کسی دباؤ میں ڈال دیں۔ ہم موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے، اب موبائل مستقل آپ کی آنکھوں کو اور آپ کے دماغ کو تھکاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اور ہمارا سر بھی دکھنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور اس لیے میں یہ گزارش کروں گا تمام اپنے دیکھنے والوں سے کہ وہ اپنی اس ایکٹیویٹی پر اور اپنے اس یعنی ترتیب پر اور اپنے اس عادت پر اور اپنے بچوں کی بھی اس یعنی روٹین پر تھوڑا غور بھی کریں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں بھی اس چیز میں شامل ہوں، میرے بچے بھی اس چیز میں شامل ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس آج کے وظیفے اور عمل کی طرف، جو ایک بنیادی چیز ہے۔ عمل مختصر سا ہے، آسان ہے، سورۃ الناس سے متعلق ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عام ورد عمل بنتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے جو اس کو وظیفہ کہلانے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس عمل میں بھی ظاہر ہے کوئی اہم نقطہ ہے، تبھی یہ باقیوں سے منفرد شمار ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے 3 مرتبہ، لیکن اس میں تھوڑا سا طریقہ مختلف ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ نے جس کے بھی سر میں درد ہے اس کے سر کو اس انداز میں پکڑنا ہے کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ اس کے دائیں یعنی رائٹ سائڈ والی کن پٹی کی طرف ہو، یعنی یہ والی کن پٹی پر آپ کا انگوٹھا ہوگا، یہ والی کن پٹی پر باقی انگلیاں ہوں گی، اور اس طریقے سے آپ نے اس کے سر کو پکڑ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور لفظ ناس جب آتا ہے یعنی قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس طریقے سے جو لفظ ناس آئے گا اس کو آپ نے 3 بار دہرانا ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 3 بار سورۃ الناس پڑھ کر مریض کو دم کرنا ہے۔ یہ عمل 2-3 دفعہ آپ دہرا لیں، انشاءاللہ تعالی مریض آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی، بلکہ ہمارے چینل پہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی ہر مسلمان کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، خود کریں، کسی کو ریکمینڈ کریں، یعنی ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ سب یعنی ان اعمال کو کریں اپنے لیے، کیونکہ یہ اعمال آپ کے لیے بتلائے جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی اجازت دے دیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ بھائی اجازت ہے تو ہم بتا رہے ہیں نا، اگر اجازت نہ دینی ہو یا اجازت نہ ہوتی تو ہم اس طرح ایک اوپن پلیٹ فارم پر یہ بات نہ کرتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو
صحت والی اور ایمان والی زندگی سے نوازے اور ہمیں اس صحت مند زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔